ایک مرتبہ ایک عالم دین کے پاس ایک شرابی پہنچا اور اس نے اس عالم دین سے پوچھا کہ مولانا صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اگر میں کھجوریں کھاؤں تو اسلام کیا اس بات کی اجازت دیتا ہے یا وہ کھجوریں کھانے سے روکتا ہے؟ عالم دین نے کہا کہ اسلام نے کھجوریں کھانے سے کسی صورت بھی منع نہیں کیا اور ہر انسان کھجوریں کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس شرابی نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں چند جڑی بوٹیاں کھا لوں کہ جس سے انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو کیا اسلام اس سے روکتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے؟ عالم دین نے کہا کہ آپ بے شک جو بھی جڑی بوٹی کھاؤ اگر وہ آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ فائدہ دیتی ہے تو اسلام نے اس سے بھی نہیں روکا۔ اس کے بعد اس شرابی نے کہا کہ اے عالم دین اگر میں ان جڑی بوٹیوں اور کھجوروں میں پانی مکس کر لوں تو کیا پھر اسلام کو یا آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ تو جواب میں عالم دین نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ اس میں کوئی بھی قباحت نہیں، جس کے بعد وہ شرابی کہنے لگا کہ اے عالم دین میں یہ سب چیزیں مکس کر کے شراب بناتا ہوں اور پیتا ہوں تو پھر اسلام کو یا آپ کو اس پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ جس کے جواب میں عالم دین نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شرابی اگر میں تمہارے اوپر پانی ڈالوں تو کیا تمہیں اس پانی ڈالنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ تو شرابی نے کہا کہ نہیں، پانی ڈالنے سے کوئی نقصان نہیں۔ جس کے بعد عالم دین نے پھر پوچھا کہ اگر میں اس پانی کے اندر مٹی ڈال کے وہ پانی تمہارے اوپر گراؤں تو کیا تم مر جاؤ گے؟ تو اس شرابی نے کہا کہ ہرگز نہیں، بھلا پانی اور مٹی کے گرنے سے کوئی انسان کیسے مر سکتا ہے؟ جس کے بعد عالم دین نے کہا کہ اگر میں اس مٹی اور پانی کو گوندھ کر ایک اینٹ بنا لوں اور وہ اینٹ تمہارے سر پر دے ماروں تو کیا تم زندہ بچو گے؟ جس کے بعد اس شرابی نے کہا کہ وہ اینٹ میرے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے میری جان بھی چلی جائے گی۔ تو عالم دین نے کہا کہ تمہاری اس سے جان کیوں جائے گی؟ حالانکہ پانی اور مٹی تو پہلے بھی تمہارے سر پر ڈالی جا سکتی ہے، ان کو گوندنے کے بعد تمہاری جان جس طرح چلی جائے گی بالکل اسی طرح جب تم جڑی بوٹیوں اور کھجوروں کو پانی کے ساتھ ملا کر شراب بنا کر پیتے ہو تو وہ تمہیں جس طرح نقصان دیتی ہیں اسی طرح جب اینٹ کو بھی تمہارے سر پر مارا جائے گا تو وہ تمہیں نقصان دے گی۔ شراب اور اینٹ کا بالکل یہی فارمولہ ہے، اور اگر تم اللہ کے احکامات کے اندر تعویلیں گھڑو گے تو یاد رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز ہے اور وہ اپنے احکامات نہ ماننے والوں کو بد سے بدترین سزا دینے پر بھی مکمل حکمت اور طاقت رکھتا ہے۔